الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ صرف مسلمانوں سے ہی دشمنی کیوں؟ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام امت اسلامیہ کو، امت مسلمہ کو ایک برادری، ایک گروہ قرار دیتا ہے. جو بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، انہیں آخری پیغمبر مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اسلام انہی کو ایک برادری قرار دیتا ہے، ایک گروہ. جس طرح کہ یہ گویا کہ ایک ہی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آیا، وہ دنیا کے کس کونے کے اندر مرضی ہو، ان کی تعداد جتنی زیادہ ہو، تھوڑی ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جس حال کے اندر ہوں، اسلام انہیں ایک گروہ قرار دیتا ہے. گویا کہ وہ سارے ایک قسم کے لوگ ہیں، جسے امت اسلامیہ، امت مسلمہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا مختصر سا ذکر یوں فرمایا کہ رحماء بینہم، کہ ایمان والے آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہیں یہ آپس کے اندر ایک کچھ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ مہربان ہوتے ہیں، رحم کرتے ہیں. جہاں واقعی ایمان ہو، جہاں واقعی اسلام ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں میں آپس کے اندر محبت، شفقت، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں. اور ایسے جذبات مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں جہاں مسلمان طبقہ ایک ہو، جہاں پر ایمان پختہ ہو، اسلام ہو، وہاں پر خیر خواہی کے آپس کے اندر جذبات موجود ہوتے ہیں. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جس طرح کے جسم کے کسی حصے کے اندر اگر تکلیف آ جائے تو اسے پورا جسم محسوس کرتا ہے. جس جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی تکلیف ہو، پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. اس تکلیف میں، اس بخار میں، اس درد میں پورا جسم شریک ہوتا ہے. گویا کہ وہ تکلیف دوسرے جسم کو بھی ہے، دوسرا جسم محسوس کرتا ہے اس کا. تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ترى المؤمنین،
क़ताअतुहुम फ़ीहिम व तवातीहिम। آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ایسے دیکھو کہ ہر دیکھنے والی آنکھ، مسلمان تمہیں ایسے نظر آئیں کہ ہر دکھنے والی آنکھ آپس کے اندر محبت کے جذبات، شفقت کے جذبات، خیر خواہی کے جذبات ہر دکھنے والی آنکھ کے اندر نظر آئیں تو وہ مسلمان ہیں۔ یعنی کہ مسلمان طبقہ جتنا بھی ہے، ہر ایک مسلمان کی آنکھ کے اندر دوسرے کی ہمدردی، دوسرے کی شفقت، دوسرے کی محبت، دوسرے کے بارے میں خیر خواہی تمہیں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہاں اگر یہ صورتحال بن جائے تو پھر یہ مسلمان ہے، پھر یہ مسلمان ہے۔ اور ان میں ایسی محبت ہو کہ ان کا آپس کے اندر ایسا تعلق ہو جیسے کہ سچے مسلمانوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اور سچے مسلمانوں کا تعلق آپس کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ کہاں مسلمانوں کا یہ منظرنامہ اور کہاں مسلمانوں کی آج کی حالت، کوئی میل نہیں کھاتا، کتنا بڑا فاصلہ ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ یہ ہے کہ ایمان کی اگر حقیقت ہوتی ہے، ایمان اگر انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر تو وہاں وطنیت کے بت حائل نہیں ہوتے۔ جب ایمان اندر ہوتا ہے تو پھر قومیت کے بت حائل نہیں ہوتے، پھر لسانیت کے بت حائل نہیں ہوتے، پھر فرقہ واریت کی سیاہی درمیان کے اندر حائل نہیں ہوتی۔ اگر ایمان اور اسلام پختہ ہو مسلمانوں کا، پھر وہ ایمان کی حرارت، اسلام کا رشتہ ہر چیز سے پھر بالا تر ہوتا ہے اگر ایمان پختہ ہو تو۔ لیکن جب ایمان دلوں سے نکل جائے تو پھر وہاں وطنیت بھی آ جاتی ہے، پھر وہاں لسانیت کی بھی آ جاتی ہے، پھر وہاں قومیت بھی آ جاتی ہے، پھر وہاں فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے، پھر مسلمان دستوں گریباں نظر آتا ہے آپس کے اندر۔ اور بلکہ آج کے دور کے اندر تو ایک فیشن بن چکا ہے کہ مسلمانوں کی برائی بیان کی جائے اور غیر مسلموں کی تعریف بیان کی جائے، ان کے گیت گائے جائیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام یہ ہے کہ جو اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، ان کے جان مال کو تحفظ دیتا ہے۔ اقلیت کے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تحفظ دے، لیکن اسلام یہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ دنیا میں اقلیتوں کی ایک واحد ریاست اسرائیل یہودیت کی جو ہے، اسرائیل کا ظلم درندگی آپ دیکھ رہے ہو، اسلام ہی ہے جو اقلیتوں کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ دیتا ہے، اس کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ اور بعض بے وقوف اور جاہل لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کی باقی مذاہب کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اور بڑے عہدوں کے اوپر موجود ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام مذہب کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کوئی اسلام، یہ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں اور سارے ادیان ایک جیسے ہیں، اور علل اعلان کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ اعلان واضح ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو فوقیت دی اور اسلام کو وہ مذہب بتلایا جو فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے اور سبب ہے، اور فرمایا کہ نجات اور فلاح کا راستہ، انسانیت کی فلاح کا راستہ فقط دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام جو ہر قسم کی اقلیتوں کے جان مال کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے تحفظ کی بات کرتا ہے، لیکن
آج ایک فیشن بن چکا ہے کہ مسلمانوں کی برائی بیان کی جائے اور کھلے عام برائی بیان کی جائے، عصبیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے، اور غیر مسلموں کی تعریف بیان کی جائے، غیر مسلموں کے گیت گائے جائیں اور ان کے بارے میں واہ واہ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے، یہ بے دینی ہے۔ اور اسلام کا خاصہ تو یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے مومن نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم، محبت، پیار، شفقت، خیر خواہی کے جذبات ایمان والوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو بھی جائے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تو نوبت لڑائی تک نہیں جاتی، لیکن کافروں کے مقابلے کے اندر مسلمان بڑے مضبوط ہیں، جو کہ اسلام ہمیں بتلاتا ہے۔ مسلمانوں کی نشانی یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، لیکن مسلمانوں کے لیے مسلمان نرم ہیں۔ اختلاف تو دنیا کے اندر جس طرح ہو ہی جاتا ہے، بہنوں کا بھی آپس میں ہو جاتا ہے، بھائیوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، اولاد کا، باپ بیٹے کا آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ وہ اختلاف ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کی حد تک، وہ رائے کی حد تک نفرتوں کے اندر اختلاف نہیں بدلتا مسلمانوں کا، لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں آتی مسلمانوں کے اختلاف کی، کہ مسلمان کا قاتل بنے یہاں تک نوبت نہیں آتی، مسلمان کی جان مال عزت آبرو کے اوپر حملہ آور ہو یہاں تک نوبت نہیں آتی اختلاف کی۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن نفرتوں کے اندر اختلاف مسلمانوں کا نہیں بدلتا، یہ علامت ہے مسلمانوں کے اختلاف کی۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے کسی مسلمان کے خون کو حلال سمجھ لیا وہ اسلام سے نکل گیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کا کوئی خون بہا دے، مسلمان کا قاتل بن جائے، یہ بڑا ظلم ہے۔ میرے عزیزو، جب مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان سوسائٹی کے اندر جب ایمان دلوں سے نکل جائے تو پھر مسلمان کے مال، جان، عزت آبرو کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر اسے عار بھی محسوس نہیں ہوتی، اسے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، عصبیت کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے۔ وجہ کیا کہ اندر سے ایمان کمزور ہو چکا، ایمان سے خالی ہو چکا، پھر مسلمان کا قاتل بن جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحماء بینہم، پھر یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں جب ایمان موجود ہوتا ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر ایک عجیب فیشن بن چکا ہے، ایک عجیب سی فضا ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی برائیاں کر رہا ہے، اور بڑے شوق سے اور سوال سمجھ کے کر رہا ہے۔ شاید مسلمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے آج، وجہ کیا کہ ایمان کمزور ہو چکا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن
کل بنیان کہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح. کیسے مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کے عمارت کے ہر ایک اجزاء کو دوسرے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے. اگر عمارت کے اندر سے کچھ اجزاء نکل جائے عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے. اور جس طرح کے کچھ اجزاء مل کر ایک مضبوط عمارت بنتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے المؤمن للمؤمن کالبنیان عمارت کی طرح ہے، عمارت کے اجزاء کی طرح ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالی اور فرمایا کہ جس طرح انگلیوں کے اندر جب انگلیاں آ جاتی ہیں مسلمان ایسے طاقتور ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے جب مسلمان کے ساتھ میں جاتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے، مسلمان کا مقام اور مرتبہ، اور مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات دی گئی وہ تو یہ ہے کہ رحماء بینہم مسلمان کے اوپر مہربان ہو جائے. لیکن افسوس کہ مسلمان جہاں پر ایک مضبوط طاقت بنتے وہاں پر مسلمان کی برائیاں بیان کر رہا ہے، مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے نادانی کی وجہ سے. لیکن دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ دشمن کے جو بجٹ جنگی ساز و سامان کا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ان کا بجٹ جنگی ساز و سامان کے لیے بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. لیکن آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے تو اس سے زیادہ بجٹ مسلمان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے لگا رہا ہے. ہمارا دشمن تو ہمیں جانتا ہے، مسلمانوں کو جانتا ہے. اگر یہ ایک ہو گئے تو یہ طاقتور ہو جائیں گے، یہ طاقتور ہو جائیں گے. اس لیے دشمن مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دے رہا. کبھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، کبھی اس ملک کے ساتھ، کبھی اس ملک کے ساتھ. اور ان کی اتنی بڑی دولت یہاں پر خرچ ہو رہی ہے کہ مسلمان اسلامی ملکوں میں ایمان کمزور ہو جائے، اسلام کمزور ہو جائے، امت مسلمہ کمزور ہو جائے. انہیں پتہ ہے کہ جنگی ساز و سامان سے زیادہ فائدہ مند ہمیں یہ چیز ہے کہ مسلمان کا دشمن بن جائے. کیونکہ اگر مسلمان ایک ہو گئے، واحد ہو گئے، متحد ہو گئے تو پھر ملت اسلامیہ طاقتور بن جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا بجٹ دشمن اپنی عسکری جنگی ساز و سامان میں نہیں خرچ کرتا جتنا زیادہ بجٹ وہ مسلمان کے خلاف کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں بے دینی بے حیائی کو فروغ ملے. اور یہ ایک فیشن بن چکا ہے، آج بے حیائی ہمارے ملک کے اندر فیشن بن چکی ہے. سنتوں سے دور ہونا، دینی تعلیمات سے دور ہونا ہمارے ملک کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے. اور سفید پوش طبقہ، علماء، صلحاء کو برا بھلا کہنا ہمارے معاشرے کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے. اور ہم کہاں جائیں کہاں مریں، ہمارے معاشرے کے اندر تو یہاں تک کہ امام مسجدوں کو نہیں چھوڑا جاتا. لو کوالٹی کے لوگ، کم درجے کے لوگ چوک اور چراہوں کے اندر کھڑے ہو کر جب کوئی موضوع نہیں ملتا تو پھر امام مسجد سامنے آ جاتا ہے، اور پھر امام مسجد کی ایسی دھلائی ہوتی ہے اور ایسے ان کے عیبوں کو تلاش کر کے اچھالا جاتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ امام مسجد جس کے پیچھے ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کا رہنما ہمارا یہی ہے،
آخرت دکھانے والا ہمارا یہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے نا، ایک ذہن بن چکا ہے نا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے، بس کرو، غیبت کرو اور چیم گویا کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں کہ جو زیادہ بکواس کرتا ہے اس کے فالوور بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کو سننے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو صحیح بات کرتا ہے اس کو سننے والا کوئی نہیں۔ اور یہ حقائق ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی طاقت وحدت کے اندر ہے، اتفاق کے اندر ہے، اتحاد کے اندر ہے۔ وہ عام ہے کہ معاشرتی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو، یا عام ملت اسلامیہ کی سطح پر ہو، مسلمانوں کی طاقت بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحدت کے اندر ہے، ایک ہونے کے اندر ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھائیں، مسلمانوں کی پہلی مرتبہ جب مردم شماری ہوئی، مسلمانوں کی کل تعداد 500 تھی۔ دوسری مرتبہ جب مردم شماری ہوئی، مسلمانوں کی کل تعداد 1000 تھی۔ تیسری مرتبہ جب مسلمانوں کی مردم شماری ہوئی، مسلمانوں کی تعداد کلیہ 14 یا 1500 تھی۔ لیکن دنیا نے بتلایا اور دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کالے بھی، سفید بھی، حبشی بھی، فارسی بھی، مہاجر بھی، انصار بھی جب آپس کے اندر چلتے تو سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد نظر آتے۔ ان کا آپس کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت، شفقت، خیر خواہی کے جذبات موجود تھے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان مسلمانوں نے پوری دنیا کو امن کا درس دیا اور امن مہیا کیا اور پورے کے پورے عالم کے اندر امن قائم کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی جو طاقت تھی وہ ایک تھی۔ ہماری طاقتیں تقسیم ہو چکی ہیں، ہم تو آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آج عصبیت عروج پر، قومیت عروج پر، صوبائیت عروج پر، وطنیت عروج پر، اور ساری کی ساری چیزیں یہ ایک دوسرے کے جو نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کی جو برائیاں ہیں وہ دلوں کے اندر بٹھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور کیا ہے اس سے بڑھ کر؟ آج جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کے خلاف تبصرے، مسلمانوں کی برائیاں، مسلمانوں کے خلاف تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے لیے نفرتوں کو عام کیا جا رہا ہے، اور کفار کی تعریفیں اور ان کی واہ واہ۔ یاد رکھنا یہ بے دینی ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس دین اسلام کے پیروکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، پیغام دیا کہ مسلمان کے دل کے اندر مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں، ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کس کو روئیں، کس کا گلہ کریں؟ ہر جگہ پر مسلمانوں کی برائیاں، مسلمانوں کی نفرتیں قومیت کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے عام ہو چکی۔ جبکہ فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن ایک ہیں۔ اسلامی اخوت، اسلامی جذبہ موجود ہے ان کے اندر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر خود غرضی، مفاد پرستی عروج پر ہے اس وقت، جو کہ مومن مومن کے بھائی ہونے کے درمیان کے اندر حائل ہے۔ اس وقت دھوکہ دہی عروج پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنو، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔
تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، اور فرمایا کہ تمہارے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا، تمہارے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے حَتَّى تُحَابُّوا، جبکہ تم مسلمانوں سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، جبکہ تمہارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات نہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے اندر تم نہیں جا سکو گے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، اور تمہارا ایمان وہ قابل قبول نہیں کہ جس ایمان کے ہوتے ہوئے تمہارے اندر مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، شفقت، محبت کے، ہمدردی کے جذبات نہ ہوں. تمہارا ایمان وہ قابل قبول نہیں ہے. صحت مند ایمان ہو، مسلمان تکلیف میں ہو، ہمیں کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. صحت مند ایمان ہو، مسلمان مشکل میں ہو، ہمارا دل تنگ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جب جسم کے کسی حصے کو فالج گر جاتا ہے، فالج کا جھٹکا لگ جاتا ہے، تو وہ جسم کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے. اور جسم کے کسی دوسرے حصے کے اندر اگر تکلیف ہو تو وہ سن ہوا جو حصہ ہے، جو فالج گرا جو حصہ ہے نا، وہ اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، آدمی کے ایمان پر قومیت کا، وطنیت کا، لسانیت کا، صوبائیت کا، بے حیائی کا، بے دینی کا جب فالج گرتا ہے نا، تو آدمی کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بے آسرا ہو جاتا ہے. وہ اس کے اندر سے جان نکل جاتی ہے. اور پھر کسی مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ فالج زدہ جو آدمی ہے، وہ فالج زدہ جسے قومیت کا فالج لگا ہے، یا وطنیت کا لگا ہے، یا لسانیت کا، یا عصبیت کا، یا فرقہ واریت کا فالج لگا ہے، پھر وہ جسم، پھر وہ آدمی، پھر وہ ایمان، پھر کسی دوسرے مسلمان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر سے تو جان نکل گئی، وہ تو سن ہو چکا ہے نا. جس طرح کے آدمی کے جسم کے اندر جب کسی حصے کو فالج لگتا ہے تو جسم کے دوسرے حصے کی تکلیف کو وہ فالج زدہ حصہ محسوس نہیں کر پاتا. اسی طرح جب آدمی کے ایمان کو قومیت کا، صوبائیت کا، لسانیت کا، بے حیائی کا جب فالج لگتا ہے تو ایمان کے اندر سے جان نکل جاتی ہے. پھر آدمی یہ سن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سن ہو جاتا ہے. پھر مسلمان جس تکلیف میں ہو، پھر مسلمان جس مشکل کے اندر ہو، پھر اسے جو سن زدہ جو ایمان ہے، فالج زدہ جو ایمان ہے، پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی. ہم دیکھیں کہیں ہمارا ایمان فالج زدہ تو نہیں ہو چکا، کہیں ہمارے ایمان کے اندر قومیت کا فالج تو نہیں آ چکا، صوبائیت کا، فرقہ واریت کا کہیں فالج تو نہیں آ چکا، کہیں ہمارا ایمان سن تو نہیں ہو چکا. آج مسلمانوں کے اندر اس قدر ظلم و ستم، لیکن ہم خاموش، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحماء بینہم، مسلمان تو مسلمان کے اوپر مہربان ہے. انما المؤمنون اخوہ، میرے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے. جس طرح کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح مسلمان کسی کو دنیا کے کسی کونے کے اندر تکلیف ہو، مسلمان ہو، اسے درد محسوس نہ ہو، سوچیں ایمان کمزور ہے، ایمان فالج زدہ ہے. کوشش کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی اپنے دلوں کے اندر لائیے گا، اور مسلمانوں کی نفرت دلوں سے نکالیے گا. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو چیم گویا، جو دوسروں کی برائیاں جو عروج پر ہیں، وہ معاشروں سے تو برائیاں پھیلتی ہیں. یہی تو آگے
ملکی سطح پر صوبائی سطح پر یہی تو آگے چلتی ہے نا. بنیاد تو گھر سے ایک چھوٹی سی جگہ سے بنتی ہے نا. یہ نیک لوگوں کی برائی، مسلمانوں کی برائی، عام ساتھ رہنے والوں کی برائی ہر جگہ پر بیان کرنا یہ بے دینی ہے، یہ منافقت ہے. اس سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم میری اور آپ کی زبان کے اندر سے کسی مسلمان کی برائی نہ نکلے. وہ عام ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان نہ کرو. ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہر فارم پر، ہر جگہ پر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ اور مسلمانوں کی تعریف کرو، کیونکہ مسلمان ہی تو ہے جنت کا مستحق. اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا جنت کے اندر. تو کامیاب ہے نا مسلمان. تو کامیابی کی تعریف ہونی چاہیے، کامیاب کی تعریف ہونی چاہیے. چاہے کہ کافروں کی باتیں کرنا، ان کی تعریفیں کرنا یہ بری عادت ہے. اللہ رب العزت سے دعا جو کچھ کہا گیا ہمیں توفیق عطا فرمائے.